السلام علیکم جناب، کیسے ہیں سب دوست؟ خیریت سے ہیں جی؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ کل سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک تصویر وائرل ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی۔ وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، اپنے وزیر اعلیٰ آفس میں ایک پودا لگا رہی ہیں، کیونکہ یہ شجر کاری مہم کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے وہ جو پودا انہوں نے لگایا ہے، وہ جہاں پہ انہوں نے ان کی گاڑی ہے، گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، ان کے بالکل کوئی آپ سمجھ لیں کہ صرف 4 یا 5 قدم کا فاصلہ تھا جس پلاٹ میں وہ پودا لگانا تھا، اور وہاں پہ کارپیٹ بچھایا گیا تھا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں پودا لگانے والی جگہ تک کارپیٹ بچھائی گئی تھی، بلکہ وہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے پوری حد الوسع کوشش کی ہے کہ اس میں کہیں پہ مطلب کہ ان کا پاؤں مبارک جو ہے وہ زمین کو ٹچ نہ کرے، بلکہ وہ کارپیٹ کے اوپر ہی رہ کے انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ جو اپنا فریضہ ہے، قومی فریضہ شجر کاری کا، اس کو سر انجام دے سکیں۔ یہ تو ایک بات تھی کہ چلو ٹھیک ہے، انہوں نے پودا لگایا، وہ ایک ظاہری بات ہے، خاندانی نوابزادی ہیں تو اتنا ان کا بنتا ہے۔ لیکن دوسری سائڈ پہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ کسی سے بالکل کم نہیں ہیں۔ اگر بات کی جائے صدر آصف علی زرداری صاحب کی، یہ جب اپنے والد کے مزار پہ جاتے ہیں، جب بے نظیر شہید محترمہ کے مزار کے اوپر جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ریڈ کارپیٹڈ استقبال ہوتا ہے، وہاں پہ وی آئی پی چیئر رکھوائی جاتی ہیں، اور وہاں پہ بیٹھنا کتنی دیر ہے کہ صرف فاتحہ خوانی کرنی ہوتی ہے۔ قبرستان وحد ایسی جگہ ہے جو کہ نشان عبرت ہے، اور وہاں پہ جب بندہ جاتا ہے تو بندے کو اپنی آخرت یاد آتی ہے، اور بندے کو اپنی زندگی بھی یاد آتی ہے کہ یار ہم لوگ جتنا بھی دوڑ لیں، پھر آخری مقام ہمارا یہی ہے۔ اور آخرت کا حساب بھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بار بار قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں ہم لوگ ذکر سن چکے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ قبر کی منازل اور آخرت کی منازل کتنی مشکل ہیں۔ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے ہیں، خلیفہ دوم ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کو جو کامیابیاں ملی ان کے دور خلافت میں، وہ تاریخ میں جو ہے وہ ان کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ انہوں نے بہت سارے نظام بنائے، اور ایک واقعہ ان کا ذکر کرتا چلوں یہاں پہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت، ایک بیٹھے ہوئے ہیں ایک باغ میں، اور وہاں سے ایک تنکا اٹھاتے ہیں، چھوٹا سا کوئی لکڑی کا تنکا نما، اور اس کو دیکھ کے رونے لگ جاتے ہیں۔ تو ساتھی صحابہ کرام جو تھے وہ پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ جواب دیتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کاش میں یہ تنکا ہوتا، یہ گھاس پھوس کا ٹکڑا ہوتا یا تنکا ہوتا، تاکہ مجھے کوئی جانور کھا جاتا، لیکن مجھ سے آخرت کا حساب نہ ہوتا۔ یہ وہ شخص تھے جو عشرہ مبشرہ ہیں، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ اور تقوی اس قدر کہ وہ مطلب کہ جب ایک عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، جب نام آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ پر، اس کے باوجود بھی وہ اتنے خوف زدہ ہیں، اور آخرت والی جو زندگی ہے اس سے اتنا ڈر رہے ہیں۔ بہت ساری مثالیں بری پڑی ہیں۔ ہم الحمدللہ ہمارا جو مسلمان ملک ہے، ہم لوگ پاکستان کے رہنے والے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم ڈیفالٹ کی کس حد تک چلے گئے ہیں، کہ ہم IMF کے رحم و کرم پہ جی رہے ہیں۔ ہمارے شہری جو ہے پاکستان کے رہنے والے شہری دن بدن غربت کی لکیر سے نیچے ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے حکمران جو ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں، ہمارے ٹیکس کے پیسے سے یہ لوگ الیکشن منعقد کرواتے ہیں، اور جو الیکشن کمپینز میں یہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں، پھر یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے وہ کرپشن کر کے، اور پھر یہ ان کا شاہانہ لائف سٹائل آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو کل تصویر ہے، اس نے ایک دفعہ سوشل میڈیا کے اوپر کل سے وائرل ہوئی ہے اور دھوم مچا دی ہے۔ اور اسی طرح سے جو زرداری صاحب ہیں، وہ پہلے بھی ایسے اتر ہے، کچھ تصویریں میری سکرین کے اوپر بھی آپ لوگ ان کی دیکھ چکے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہاں پہ ایک ہی بات کہی جا سکتی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ مال مفت اور بے رحم والا حساب یہاں پہ بنا ہوا ہے، اور کسی کو فکر نہیں ہے ہمارے حکمران طبقے سے۔ ایسے طبقے سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے کہیں کہ میں مطلب کہ ہم لوگ ترقی کر جائیں گے؟ ایسے لوگ ہمارے ملک کے لیے سنجیدہ ہیں، تو یہ سوچنا بالکل غلط ہے، اور ہمیں بھی اب اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا۔
ایسے لوگوں کے لیے کم از کم جو جن کا پروٹوکول آپ اندازہ لگائیں. پچھلے دنوں جب زرداری صاحب وہاں پہ گڑھی خدا بخش گئے ہیں، حاکم علی زرداری صاحب ان کے اپنے والد کی مزار پہ، تو وہاں پہ ہیلی کاپٹر سے جہاں پہ ان کے ہیلی کاپٹر نے لینڈ کیا ہے وہاں سے گاڑی تک کوئی چند قدم کے فاصلے تک وہ ایسے ہوا ہے کہ وہ آگے آگے ملازمین جو تھے، سرکاری ملازمین ہی بیچارے ہوں گے، وہ کارپٹ بچھاتے جا رہے تھے اور زرداری صاحب چلتے جا رہے تھے. شیم آن یو. اس قسم کی سیاست اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو میں بالکل میرے خیال میں نہیں لگتا کہ ہم لوگ کہیں پہ بھی جو ہے ہمیں اچھے کی امید ان لوگوں سے ہو. یہ میرا آج کا پیغام تھا، یہ آج کی میری ویڈیو تھی. تو ہوش کے ناخن لیں سیاستدان بھی اور ہم عوام بھی کہ ہم لوگ کیسے نمائندوں کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں جو پھر بعد میں ہمیں اپنا اصلی چہرہ دکھاتے ہیں. شکریہ.